بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بزرگان محترم، برادران ملت، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، معیار السلوک کا درس کا سلسلہ جاری ہے، اور درس معیار السلوک میں معیار نمبر 2 پر گفتگو چل رہی ہے۔ آج معیار دوم کی تیسری قسط ہے، اور اس معیار کو ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو تازہ ہو جائے کہ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے معیار دوم میں کیا فرمایا، جس پر ہماری گفتگو ہے آج۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس میں اور بے سر و سامانی میں قناعت و توکل دل میں ہو، اور محبت خدا میں وجد تواجد و جوش و خروش ہو، تو یہ قابل اعتبار اور لائق شکر ہے۔ اور بحالت مرغن کھانے اور مال و اسباب موجود ہونے کے قناعت و توکل معلوم ہو یا وجد تواجد ہو، تو یہ نفس کا دھوکہ ہے اور ذاتی خیال ہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں جو اصطلاحات استعمال کی ہیں، ان میں سے ایک اصطلاحات توکل ہے۔ توکل پر آج ہماری گفتگو ہے، اور اس نشست کا اور اس مجلس کا آغاز ہم قرآن کریم کی اس آیت سے کرتے ہیں، جو کہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی اس 11ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے،
ہماری طرف وحی بھیجی ہے اور ہمیں مأمور کیا ہے، حکم دیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو خبردار کریں اور اس کے احکام آپ تک پہنچائیں۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ یعنی معجزہ آ سکتا ہے ہمارے ذریعے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اللہ کا حکم نہ ہو جب تک ہم کوئی معجزہ بھی نہیں لا سکتے۔ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين۔ وقال رجلان من الذين يخافون، کہا دو اشخاص نے جو اللہ کا خوف رکھنے والوں میں سے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے بھی ان دونوں پر انعام کیا تھا۔ یہ دو اشخاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد اور قریبی حواری تھے۔ ایک تو یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بھی ہوئے، اور گمان غالب یہ ہے کہ وہ نبی بھی تھے، جبکہ دوسرے کا شخص کالب بن یوفنہ تھے۔ ان دونوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ ہمت کرو، ادخلوا علیہم الباب، تم ان کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ۔ تم لوگ ایک دفعہ دروازے میں گھس کر ان کا سامنا تو کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب تم اس میں داخل ہوگے تو لازماً تم غالب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ اس روایت کو مسند احمد میں اور ترمذی میں اور مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا پر پورا توکل کرو گے تو حق تعالیٰ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندے کو رزق دیتا ہے، یعنی بلا تعب و مشقت کے صبح کو بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو پیٹ بھر واپس آتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا ہو رہتا ہے، حق تعالیٰ اس کو ایسے ہی رزق پہنچاتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے یہ حدیث، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کے وقت وہ سیر ہو کر لوٹتا ہے۔ حضرت احمد خضربیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک شخص نے حضرت حاتم الاسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کہاں سے کھاتے ہیں؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے خزانے، مگر منافقین کو سمجھ نہیں۔ یہ سورہ منافقون کی آیت ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں روایت ہے، سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول اپنی قوم کا بڑا اور شریف شخص تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ ہیں اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا اکرام کیا اور تمہیں عزت دی۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تکریم کرو، آپ کا فرمان سنو اور جو فرمائے وہ بجا لاؤ۔ یہ کہہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور یہ وہاں سے حضور کی کھلی نافرمانی کر کے 1/3 لشکر کو لے کر مدینے کو واپس لوٹ آیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد سے فارغ ہوئے اور مدینے میں مع الخیر میں تشریف لائے، جمعہ کا دن آیا اور آپ منبر پر چڑھے تو حسب عادت یہ آج بھی کھڑا ہوا اور کہنا چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے دشمن خدا بیٹھ جا، تو اب یہ کہنے کا منہ نہیں رکھتا ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اب تو اس کا اہل نہیں ہے کہ زبان سے جو جی میں آئے بک دے۔ یہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا تھا کہ گویا میں کسی بد بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں تو اس کا کام اور مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ جو چند صحابہ مجھ پر اچھل کر آ گئے، مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا کہ میں کسی بڑی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ میں آپ کی باتوں کی تائید کروں۔ انہوں نے کہا کہ خیر، اب تم واپس چلے جاؤ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے۔ تو اس نے اس کے جواب میں بھی یہ کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا توکل اپنی ذات پر صحیح ہے اس کا توکل اس کے غیر پر بھی صحیح ہے، یعنی اسباب اختیار کر کے توکل کرو۔ مختلف اکابرین نے، علماء کرام نے، ائمہ کرام نے اور بزرگوں نے توکل کو کس نگاہ سے دیکھا ہے اس پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں اور انہی کے اقوال کو نقل کر رہے ہیں تاکہ توکل کی جو صحیح تشریح ہے اور صحیح توضیح ہے اور اس کا جو صحیح مقصد ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو اور ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک کہتا ہے میں نے اللہ عز و جل پر توکل کیا، حالانکہ اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اگر وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتا تو اس بات پر راضی ہو جاتا جو اللہ عز و جل اس کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا متی یکون الرجل متوکلا، آدمی متوکل کب ہوتا ہے، کب کہلاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اذا رضی باللہ تعالی وکیلا،
جب وہ اللہ عز و جل کو اپنا وکیل اور اپنا کارساز بنانے پر راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے توکل کی شرط وہ بات ہے جو حضرت ابو تراب نخشمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، وہ یہ کہ بدن کو بندگی میں لگانا، دل کا تعلق ربوبیت سے قائم کرنا، اللہ عز و جل کے کافی بدلنے پر مطمئن ہونا، اگر وہ عطا کرے تو شکر کرے اور اگر وہ روک دے تو صبر کرے۔ توکل کے بارے میں دیگر اور علماء کرام اور اکابرین کے اقوال ہیں۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متوکل کی 3 علامات ہیں۔ پہچانا کیسے جائے گا توکل کرنے والا؟ لا یسأل، نمبر 1 پہلی شرط ہے، پہلی علامت ہے لا یسأل، سوال نہیں کرتا۔ نمبر 2 ولا یرد، کسی چیز کو رد بھی نہیں کرتا، اگر کوئی اس کو کوئی عطیہ دے رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی چیز ہدیہ کر رہا ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے، یعنی جب کوئی اسے دے تو وہ اس کو لے لے۔ اور نمبر 3 ولا یحبس، اور اپنے پاس روکتا بھی نہیں، مال کو اور اسباب کو روک کر نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ طمع نہیں، منع نہیں اور جمع نہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں حضرت فضیلت الشیخ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ لوگوں، اگر تم ایماندار ہو تو خدا پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب سمجھتا ہے، اور جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو کافی ہے۔ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دے سکتے، بس رزق اللہ ہی کے پاس سے طلب کرو۔ توکل دین کے منازل میں سے ایک منزل ہے اور یقین رکھنے والوں کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کو سونپ دیے جائیں اور اختیار و تدبیر کے اندھیروں سے نکل کر اور ترقی کر کے مشیت و تقدیر کے فراخ میدان میں آ جانا ہے۔ یعنی یہ یقین کر لینا چاہیے کہ تحریر تقدیر میں رد و بدل ہونے والا نہیں ہے، جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے ضرور ملے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہوگا وہ ہرگز نہیں ملے گا۔ اس عقیدے سے دل میں اطمینان و ٹھنڈک پیدا ہو اور اپنے آقا کے وعدے پر یقین ہو اور اپنے آقا سے اپنے حصے کی روزی حاصل کرے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھ سے کچھ کام تو نہیں، تو فرمایا آپ سے مجھے کچھ کام نہیں، جبکہ آگ میں جل رہے تھے، آپ سے مجھے کچھ کام نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو اپنی نفس کی خبر نہ تھی، صرف اللہ کی طرف دھیان تھا اور نفس کا ذرا سا بھی کہیں سراغ نہیں ملتا تھا۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں غیر اللہ کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ سہل بن عبداللہ نے کہا کہ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے اس طرح بن جائے جیسے مردہ نہلانے والے کے آگے ہوتا ہے کہ نہلانے والا اسے جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے، اور مردے میں نہ حرکت ہوتی ہے اور نہ کوئی تدبیر پائی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا اللہ سے کچھ نہیں مانگتا،
نہ اس کے عطیے کو لوٹاتا ہے اور نہ روک کر رکھتا ہے۔ حضرت حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو توکل کن چیزوں سے حاصل ہوا؟ فرمایا مجھے توکل 4 باتوں سے حاصل ہوا۔ نمبر 1، مجھے یقین ہے کہ میرا رزق میرے سوا اور کوئی کھا نہیں سکتا، لہذا میں اس میں مشغول نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مجھے معلوم ہے کہ میرا عمل غیر نہیں کر سکتا، جو مجھے کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے میں عمل میں مشغول رہتا ہوں، اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں۔ نمبر 3، مجھے معلوم ہے کہ موت اچانک آئے گی، لہذا میں ہر وقت اس کا منتظر رہتا ہوں۔ نمبر 4، اور مجھے معلوم ہے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہ کے سامنے رہتا ہوں، اس لیے اس سے شرماتا ہوں اور گناہ سے باز رہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان کلمات کو دل میں اتار دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض علماء نے کہا ہے متوکل ایک شیر خوار بچے کی طرح ہے جو بجز اپنی ماں کی گود کے کچھ نہیں پہچانتا۔ اسی طرح متوکل اللہ ہی کو پہچانتا ہے اور اسی کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا توکل شکوک سے یکسو ہونا ہے اور خود کو شہنشاہ حقیقی کے حوالے کر دینا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا جو کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اس پر بھروسہ کرنا اور اس کی امید باندھنا، اور جو لوگوں کے قبضے میں ہے اس سے نا امید ہو جانا توکل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فکر معاش سے دل کو خالی کرنا اور روزی کے طلب کے تقاضوں کی فکر چھوڑ دینا توکل ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے سوا تمام خداؤں سے قطع تعلق کرنا اور اسباب سے بھی تعلق ختم کر دینا۔ یہ الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا کچھ اور تو بتائیے۔ انہوں نے فرمایا نفس کو بندگی میں ڈال دینا اور رب بننے سے باز رہنا۔ توکل کے مختلف درجات ہیں۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 توکل، نمبر 2 تسلیم اور نمبر 3 اس کے بعد تفویض۔ متوکل کو اللہ تعالی کے وعدے پر اطمینان ہوتا ہے اور صاحب تسلیم اللہ عز و جل کے اس کے بارے میں علم پر اکتفا کر لیتا ہے، اور صاحب تفویض یعنی جو تفویض کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہی فرمایا توکل ابتدا ہے، تسلیم واسطہ ہے اور تفویض انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توکل کے 3 درجے ہیں۔ ذات الہی پر بھروسہ کرنا نمبر 1، نمبر 2 اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، نمبر 3 اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ توکل کرنے والا وعدہ الہی پر اطمینان رکھتا ہے کہ وہ سب ضرورتیں پوری کرے گا۔ تسلیم والا اتنے کو کافی جانتا ہے کہ اللہ کو میرے حالات کا علم ہے، اور ہر کام کو اس کے سپرد کرنے والا اس کے حکم پر رضامندی دکھاتا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی سنا تھا کہ توکل صوفی کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے، تسلیم کرنا درمیانی درجہ، اور ہر کام اس کے سپرد کر دینا آخری درجہ ہوتا ہے۔ توکل کرنے والوں کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو توکل کی اعلیٰ مقام پر پہنچایا، انہوں نے توکل کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
توکل کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی طمع کے بغیر کھانا توکل ہے، یعنی کسی لالچ کے بغیر۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اونی لباس پہننا دکان کے مثل ہے، اور زہد کے بارے میں کلام کرنا پیشہ وری اور قافلوں کے ساتھ چلنا اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور یہ تمام باتیں اسباب اور غیر اللہ سے متعلق ہیں۔ ایک شخص حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اولاد کے زیادہ ہونے کی شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا اپنے گھر واپس جاؤ اور جن کا رزق اللہ عز و جل کے ذمے کرم پر نہیں ان سب کو نکال دو۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے محنت پر تعان کیا اس نے سنت پر تعان کیا، اور جس نے توکل پر تعان کیا اس نے ایمان پر تعان کیا، یعنی محنت کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، محنت کو چھوڑنا سنت کو ترک کرنا ہے۔ توکل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے راستے میں تھا، میں نے ایک وحشی کو دیکھا، میں نے پوچھا کہ تم جن ہو یا انسان؟ اس نے کہا جن ہوں۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا زاد راہ کے بغیر؟ اس نے کہا ہم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو توکل کی بنیاد پر سفر کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا توکل کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے کوئی چیز لینا۔ سبحان اللہ۔ سوئی، دھاگا، قینچی اور توکل۔ حضرت فرغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ توکل میں بالکل یکتا ذات گرامی تھے، اور اس سلسلے میں وہ بہت باریک باتیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنے ساتھ سوئی، دھاگا، لوٹا اور قینچی 4 چیزیں رکھتے تھے۔ سوئی، دھاگا، لوٹا اور قینچی 4 چیزیں رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو اسحاق، آپ یہ چیزیں کیوں اٹھائے پھرتے ہیں، حالانکہ آپ تو ہر چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس قسم کے کاموں سے توکل نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے ذمے فرائض ہیں، اور فقیر کے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا ہے۔ بس بعض اوقات اگر کپڑا پھٹ جاتا ہے، اگر اس کے پاس سوئی اور دھاگا نہیں ہوگا تو سطر کھل جائے گا، پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر اس کے پاس لوٹا نہیں ہوگا تو طہارت فاسد ہوگی۔ پس جب تم کسی فقیر کو لوٹے، سوئی اور دھاگے کے بغیر دیکھو تو جان لوگے کہ اس کی نماز کی کیا صورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں نے دینار غیب سے لیے ہیں۔ کسی صوفی سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا، قافلے سے آگے نکلا تو میں نے اپنے آگے ایک شخص کو دیکھا، میں تیزی سے چلا حتیٰ کہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ اچانک دیکھا کہ وہ تو ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور وہ ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ تھک گئی ہے، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 20 درہم نکالے اور کہا یہ لے لو اور ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ قافلہ تم تک پہنچ جائے، اور ان درہموں سے جانور کرائے پر لے لینا، اس کے بعد رات کو میرے پاس آ جانا تاکہ میں تمہاری حالت کو سنوار سکوں، یعنی قیام میرے ہاں کر لینا۔ اس عورت نے ہاتھ کے ساتھ ہوا میں اشارہ کیا تو اس کی ہتھیلی میں دینار تھے۔ اس نے کہا تم نے درہم جیب سے نکالے ہیں، میں نے دینار غیب سے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نوجوان کا توکل۔ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں نے شام کے راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو خوش اخلاق تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا آپ میری صحبت میں رہ سکتے ہیں، یعنی کیا آپ میرے پاس قیام کر سکتے ہیں تاکہ مجھ کو بھی شرف حاصل ہو جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو بھوکا رہوں گا۔
اس نے کہا اگر آپ بھوکے رہیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ بھوکا رہوں گا۔ ہم نے اسی حالت میں 4 دن گزارے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چیز آئی۔ میں نے کہا اس نوجوان سے کہ آؤ۔ اس نوجوان نے کہا میں تو عہد کر چکا ہوں کہ میں کسی واسطے سے ملنے والی چیز نہیں لوں گا۔ تو میں نے کہا اے غلام، تم نے بڑی باریک بات کہی ہے۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا اے ابراہیم، میری جھوٹی تعریف نہ کریں، کیونکہ پرکھنے والا آپ کے مال اور توکل کو خوب جانتا ہے۔ پھر کہا توکل کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اگر آپ پر فاقہ آئے پھر بھی آپ کا دل اسی ذات کی طرف توجہ کرے جو کفایتوں کا مالک ہے، یعنی اللہ عز و جل۔ حیلہ ترک کرو۔ کہا گیا کہ توکل شکوک کی نفی اور اپنے آپ کو بادشاہوں کے بادشاہ کے سپرد کرنا ہے۔ کہا گیا کہ ایک جماعت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور کہنے لگے ہم رزق کہاں ڈھونڈیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ کسی جگہ پر ہے تو وہاں ڈھونڈ لو۔ انہوں نے کہا پس ہم اللہ عز و جل سے مانگیں گے۔ فرمایا اگر تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے تو اسے یاد کرو۔ انہوں نے کہا ہم گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تجربہ کرنا کہ اللہ عز و جل ہمیں گھر میں دے گا یا نہیں، شک کی علامت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا حیلہ اختیار کیا جائے؟ فرمایا کہ حیلہ ترک کر دو۔ ہمارے نام پر اسی قدر لیا۔ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پر قرض تھا تو میرا دل اس میں مشغول ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے بخیل، تم نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے اسی قدر رقم لی، تم لو، تمہارا کام لینا اور ہمارا کام ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے نہ کسی سبزی والے سے حساب کیا، نہ قصاب سے اور نہ کسی اور سے۔ ارشاد خداوندی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ تعالی، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، والبخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، والجاہل السخی احب الی اللہ تعالی من العابد البخیل۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی اللہ عز و جل کے قریب ہے، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے، اور جاہل سخی اللہ کے ہاں عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ توکل کی تمام انوار و برکات ہمارے قلوب پر منکشف فرما کر ہماری ذات کو اور ہماری شخصیت کو کے اندر توکل کی اعلیٰ درجات اور ان کی انوار و برکات سے اللہ ہم کو فیضیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بہت صدمہ اور افسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم آپ حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ اس دوران ابھی چند روز میں ہمارے سلسلے کے چند مخلص ساتھیوں کا انتقال ہوا، وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ خصوصیت سے ہمارے سلسلے میں کہ پرانے ساتھیوں میں
اور بزرگ مرحوم جناب نصیر محمد صاحب زری والا، بڑے حضرت جی ہمارے پیر و مرشد سے ان کا بڑا تعلق تھا، انہی کے ہاتھ پر وہ بیعت ہوئے، حضرت والد ماجد شاہ محمد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر وہ بیعت تھے۔ اور جناب نصیر محمد صاحب زری والا بڑے چاہنے والوں میں اور بڑے سینئر لوگوں میں تھے سلسلے کے، اور انہی کے صاحبزادے شفیع بھائی زری والا جو سب سے بڑے صاحبزادے تھے، ان کا 8 جولائی کو 2020 مطابق 16 ذی قعدہ 1421 ہجری جمعرات کی شب میں سول ہاسپٹل کووڈ میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور کافی عرصے سے بیمار تھے، بڑے ماشاء اللہ دیندار اور تہجد گزار انسان تھے، اور ڈائبٹیز کے بھی کافی بہت زمانے سے مریض تھے۔ اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے اور ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ اور 1 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہیں، اور ان کے بھائیوں میں جناب سلیم بھائی زری والا اور حنیف بھائی زری والا اور رفیق بھائی زری والا، یہ ان کے بھائیوں کے اندر موجود ہیں ابھی۔ یہ سب بھی بہت غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس غم میں ان کی دستگیری فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے والد محترم جناب نصیر محمد صاحب سورت سے باہر سفر نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کے گھر کے قریب میں ایک مرتبہ باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو وہ اس کے برابر میں ہی قبرستان بھی ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر وہ بڑے حضرت صاحب اپنے پیر و مرشد کے لیے دعا خیر کرنے لگے۔ تو میں نے کہا ضرور دعا کیجئے، لیکن آپ کو جے پور میں آ کر اور پھر جے پور میں آ کر بھی آپ کو دعا کرنی ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے۔ تو 2007 کی بات ہے کہ ایفمی کا 16واں انٹرنیشنل کنونشن ہوا، اور جے پور جو وہ سورت سے باہر نہیں جایا کرتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ بہت لمبے زمانے کے بعد میں وہ جے پور آئے اور اس اجلاس میں شرکت بھی کی، اور اپنے پیر و مرشد کے مزار پر بھی حاضر ہوئے اور وہاں ایصال ثواب کیا۔ بہرحال پوری فیملی اور پورا خاندان غمگین ہے، اس غم میں ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم شفیع بھائی زری والا کی مغفرت فرمائے، اور تمام پسماندگان کو، جملہ اعزہ و قاریب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما دے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اور آج جمعہ کی شب میں رات کو 11 بجے جبکہ 9 جولائی 2020 کی رات میں انتقال ہوا گرس گروپ ہاسپٹل میں ہمارے سلسلے کے بہت قریبی ساتھی کاپڑیا فیملی کے جناب انور بھائی کاپڑیا، ان کا آج انتقال ہوا رات میں جمعہ کی شب میں۔ اور انور بھائی کاپڑیا ان کی پوری فیملی کا تعلق لگ بھگ 100 سال سے ہمارے خاندان سے ہے۔ بڑے حضرت صاحب ان کے دادا محترم جناب غلام حسین بھائی کاپڑیا، وہ بیعت تھے، داخل سلسلہ تھے حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، جو معیار السلوک کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے مصنف، اور ہمارے پردادا حضرت شاہ محمد ہدایت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے داخل سلسلہ تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جو بڑے صاحبزادے تھے غلام رسول کاپڑیا، ان کے صاحبزادے تھے انور بھائی کاپڑیا۔ تو ان کے صاحبزادگان میں غلام حسین بھائی کے غلام رسول بھائی کاپڑیا، غلام محی الدین بھائی کاپڑیا، غلام مصطفیٰ بھائی کاپڑیا، غلام احمد جنہیں ڈاکٹر جی کاپڑیا کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اور آخر میں غلام قادر بھائی کاپڑیا۔ ان 5 بھائیوں میں غلام قادر بھائی کاپڑیا اس وقت بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور غلام احمد بھائی کاپڑیا ڈاکٹر جی کاپڑیا کے نام سے مشہور تھے، وہ معالج خاص تھے ہمارے والد ماجد پیر و مرشد کے، اور جب صورت میں جایا کرتے تھے تو وہ تشریف لاتے تھے حضرت کی خدمت میں،
اور کم از کم ایک وقت حاضر ہو کر حضرت کے حال چال پوچھتے تھے، اور حضرت کے لیے جو بھی دوا ہوتی تھی اس کو تجویز فرمایا کرتے تھے۔ اپنے انور بھائی کاپڑیا کے صاحبزادگان میں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 صاحبزادیاں ہیں اور 2 صاحبزادے ہیں۔ ان کی اولاد نہیں ہوا کرتی تھی، انہوں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے والد نے غلام رسول بھائی کاپڑیا مرحوم نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے باری ماجد سے دعا کے لیے درخواست کی، حضرت نے دعا فرمائی۔ ایک زمانے کے بعد میں جڑواں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بچے کا نام محمد انس کاپڑیا اور ایک کا نام فضیل احمد کاپڑیا، دونوں ماشاءاللہ تندرست ہیں۔ اللہ ان دونوں کی بھی عمر میں برکت دے، ان کو صحت کاملہ سے نوازے، اور ان کی بہنوں اور ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو اور زری والا فیملی کو، ان کے پورے خاندان کو اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اے اللہ ہمارے مرحومین انور بھائی کاپڑیا اور شفیع بھائی زری والا، اے اللہ ان دونوں مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے ساتھیوں میں وفات پا چکے ہیں، اور اے اللہ امت مسلمہ کے جو بھی افراد اس دوران وفات پا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ ان کے قبر پر اپنے انوار و برکات کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عمدن خطأً ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت خاص کا معاملہ ان کے ساتھ میں فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کی تمام سیئات کو اے اللہ حسنات میں تبدیل فرما دے۔ باری تعالیٰ روز محشر میں دانے ہاتھ میں نعمہ اعمال عطا فرما، میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے۔ اے اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اور آپ کے دست مبارک سے سیراب فرما۔ اے اللہ آپ کی شفاعت بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ دوزخ کی آگ کو ان پر حرام فرما دے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں آنے اپنے شان کریم سے ان کا بہترین استقبال فرما، بلند سے بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء و صالحین اور تیرے محبوب بندوں کی اے اللہ معیت اور صحبت نصیب فرما جنت الفردوس میں۔ اے اللہ اپنا قرب عطا فرما، اپنے دیدار نصیب فرما، اپنی مکمل ندا اور خوشنودی عطا فرما۔ اے اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دے، صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے ذاکر نہیں اللہ ان کو اپنا ذاکر بنا دے، جو تیری یاد سے غافل نہیں غافل ہیں اللہ ان کو اپنے ذاکرین میں شامل فرما دے۔
اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا فرما. ہماری دعا اور التجاؤں کو اے اللہ اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.